آج ہم بات کریں گے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب سے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ جو ایک چارٹر آف اکانومی کی تجویز تھی، کیا وہ تجویز ابھی تک قابل عمل ہے یا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں چاہوں گا کہ پہلے آپ سنیں کہ شہباز شریف صاحب خود قومی اسمبلی میں چارٹر آف اکانومی پہ کیا کہہ چکے ہیں. جہاں پر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، وی آر پریپیئرڈ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں تاکہ ملک آگے چلے. شوکت ترین صاحب، شہباز شریف صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھوڑے دن پہلے. آپ نے جب وزارت خزانہ کا منصب سنبھالا تو آپ نے دوبارہ یہی ٹرم استعمال کی، چارٹر آف اکانومی کی، لیکن یہ 3 سال پرانی بات ہے جب شہباز شریف صاحب نے حکومت کو آفر کی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ چارٹر آف اکانومی پر اپوزیشن کو کسی ایجنڈے پر اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ لیکن جی یہ چارٹر اکانومی کے بارے میں تو میں نے جس وقت میں فائنانس منسٹر تھا اس کے بعد میں نے جب بہت دیر پہلے بات کی تھی، اور ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ اور اپوزیشن ہوتی ہے وہ کرٹیکل ایلیمنٹس پہ ایک کنسنسس کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں سسٹینیبل گروتھ چاہیے لانگ پیریڈ آف ٹائم تو روز روز پالیسی چینجز نہیں ہو سکتی، اور جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو لانگ ٹرم پالیسی فریم ورک چاہیے. تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ آج ایک حکومت آئی 5 سال کے بعد اس نے چینج کر دیا، پھر اس نے تو مطلب 10 20 25 سال کی انویسٹمنٹس کرنی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اور شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور میری کچھ دن پہلے پیپلز پارٹی والوں سے بھی بات ہوئی تھی، وہ بھی اس کے اوپر گفتگو کرنے کو تیار ہیں. تو میں انشاءاللہ اس چیز کو پرائم منسٹر سے بات کر کے میں بڑھاوا دوں گا. اچھا، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے 2 دن پہلے اسلام آباد میں اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک ڈنر کا اہتمام کیا. لگ یہ رہا ہے کہ وہ بجٹ سیشن میں آپ کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری کر رہے ہیں. تو آپ کی ابھی تک شہباز شریف صاحب سے لگتا ہے بات نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، میری ابھی تک گفتگو نہیں ہوئی. دیکھیں میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، ٹف ٹائم تو خیر جو انہوں نے دینا دے دیں، لیکن میں ان کو ویسے پرانا جانتا ہوں. میں نے آبجیکٹیو لاجیکل باتیں کرنی ہیں، اور وہ اس اکانومی کے بارے میں کرنی ہے. بجٹ کے بیچ میں نئی ہم نے ایک آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ لے کے آنی ہے. تو میرا خیال میں اپوزیشن بھی، اس ملک کی اپوزیشن ہے، وہ بھی دیکھے گی کہ اگر اس میں ایک بہتری ہو رہی ہے اکانومی میں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا ٹف ٹائم مجھے ملے گا. لیکن اگر ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں تو بالکل تیار ہوں گے ہم. شوکت ترین صاحب، وہ کون سے اکنامک ایشوز ہیں جن پر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کو مل کر ایک چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ریونیوز جو ہیں وہ بڑھانے ہیں، اور ریونیوز کا مطلب یہ ہے کہ سب نے جو ہے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، ویدر وہ ایگریکلچر ہے، ٹریڈر ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، پروفیشنل ہے، سب نے ڈالنا ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ سارے لوگ ایک مطلب جس میں کہہ سکتے ہیں کہ پورے طریقے سے پیسے نہیں ڈال رہے. زیادہ تر بوجھ جو پڑ رہا ہے وہ انڈسٹری پہ پڑ رہا ہے، اور ایگریکلچر میں بہت تھوڑا پیسے آتے ہیں ٹیکسز میں، سروس سیکٹر میں بہت تھوڑے پیسے آتے ہیں. تو ایک تو اس میں کنسنسس کریٹ کرنا ہے کہ یار ہم لوگوں نے ٹیکس والی سائڈ کے اوپر مل کے اس پہ کام کرنا ہے. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ ہمارا بہت پیسے ضائع ہو جاتا ہے. جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، یہ جب نیشنلائز ہوئی تھیں اور بہت دیر سے اس پہ کام ہو رہا ہے، تو لیکن یہ پرائیویٹائزیشن ہوتی نہیں ہے. یہ اس میں تو آئی تھنک میاں نواز شریف کی ایفرٹ جو 1991 سے شروع ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی 2-3 دفعہ کوششیں کر دی، نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ یہ ویل انٹرینچڈ بیوروکریسی اینڈ پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں جو اس کو نہیں کرنے دیتے. اس میں ایک ہونا چاہیے کنسنسس کہ بھائی یہ ہم کہاں جا رہے ہیں. پھر ایک کنسنسس ہونا چاہیے ہمارا کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے جو کچھ کرنا ہے تو اس کے اوپر ایک اسٹڈی پالیسی ہونی چاہیے، انڈسٹریلائزیشن پہ اسٹڈی پالیسی ہونی چاہیے تاکہ یہ زگ زیگ نہیں ہونا چاہیے. چوتھا یہ ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر از اے بگ سبجیکٹ، اور اس کے بیچ میں جو ہے جب تک آپ انویسٹمنٹس نہیں ڈالیں گے ایگریکلچر میں
تو وہ آگے نہیں بڑھے گی. اور 62-63% جو آبادی ہے جو اس میں رہتی ہے. تو یہ ایسی آبویسلی ایریاز ہیں, اور یہ میرے خیال میں 4-5 ایریاز جو ہیں اس کے اوپر ہم کنسنسس لے کے آ جائیں اور لانگ ٹرم پالیسی فریم ورکس بنا دیں تو وہ اس حکومت کے لیے بھی بہتر ہوگا, اگلی آنے والی حکومتوں کے لیے بھی بہتر ہوگا. یہ بتائیں شوکت ترین صاحب کہ اب بجٹ آنے والا ہے اور کچھ ہی دن باقی ہیں, تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی آپ حکومت اور اپوزیشن مل کے کچھ کر رہے ہیں, کچھ بتائیں گے کہ عوام کے لیے اس بجٹ میں کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں جی, یہ تو اپوزیشن کے ساتھ تو اس پہ گفتگو نہیں ہوئی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے جو بجٹ کی کانٹورز بنانے ہیں تو میں جو نیشنل اسمبلی کی فنانس کمیٹی ہے اس کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا, تاکہ وی شوڈ بی مور اور لیس آن دا سیم پیج. نا کیا ریلیفس ہیں اس کی تو ایک سائڈ پہ آپ بات رکھیں. آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہی ہے کہ ٹیکسز بڑھا دیں, ٹیرس بڑھا دیں الیکٹریسٹی کے, تو یہ سارا کچھ کر دیں. میں یہ چاہوں گا کہ یہ چیزیں نہ بڑھائی جائیں, ان کو ہم پاس آن نہیں کریں گے, ٹیکسز کے اوپر ٹیکسز نہیں لگائیں گے, براڈن کریں گے. اور عام آدمی کے لیے جو ٹیکس پیئر ہے اس کی ریلیف یہ ہوگی کہ میں نے ایف بی آر کو ان کی زندگی میں سے نکال دینا ہے, یونیورسل سیلف اسیسمنٹ ہوگی, اور تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی بہت تھوڑا ہوگا, 3-4% لوگوں کا, وچ مینز ہراسمنٹ وغیرہ ختم ہوگی. باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ لے کے آئیں گے جس میں ریلیفس وغیرہ ہوں گی. لیکن اس وقت تو ہمارا یہ ہے نا کہ یہ جو ہمیں آئی ایم ایف نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے اس کو ہم نے ایک قسم سے بلنٹ کرنا ہے, ایک طریقے سے بلنٹ کرنا ہے, بیکاز ہم ابھی تک آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں لیکن نکلنا نہیں چاہتے ہم ان سے. شوکت ترین صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو یقیناً عوام بڑی توجہ سے سننا چاہیں گے, سمجھنا چاہیں گے کہ ان کے ملک کا وزیر خزانہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے اور ہم نے اس طوفان سے نکلنا ہے اور اس کی ساری شرائط نہیں ماننی. وہ کون سی ایسی شرائط ہیں آئی ایم ایف کی جو آپ کے خیال میں ہمارے مفاد میں نہیں ہے اور ہم نے ان کو تسلیم نہیں کرنا؟ نہیں, میں اس کو ذرا تھوڑے اور طریقے سے کہوں گا کہ یہ جس طریقے نیگوشیٹ ہوا تھا اس وقت ہمارے اوپر ایک قسم سے وہ کہتے ہیں نا گن ٹو دی ہیڈ تھی. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, اور آئی ایم ایف نے ایک سخت پروگرام ہمیں دے دیا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم باقی پروگرام جب ہم گھستے ہیں تو اس کے بعد پورا نہیں کرتے. تو انہوں نے ایک ٹرم ہے فرنٹ لوڈنگ کر دی, فرنٹ لوڈ کر دیا اس کو, تو ہر چیز جو ہے بڑھا دی. تو وہ اس سے ایک قسم سے اکانومی جو ہے وہ کافی ٹیل سپن میں گئی ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی بھی انہوں نے 2-3 میئرز ہمیں بتائے ہیں جو $500 ملین دے کے, وہ بھی ذرا تھوڑے سے سخت ہیں. تو میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کہوں بھائی کووڈ-3 آ گیا ہے, تو ہمارے پاس یہ اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ میں غریب آدمی کے اوپر اور بجلی کا بوجھ ڈال دوں, میں عام جو ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر اور ٹیکس کا بوجھ ڈال دوں. تو میں ان کو آلٹرنیٹس دوں گا, میں ان کو کہوں گا اس کو ہم اس طریقے سے وہ مینیج کر لیں گے. بجلی میں کیا ان کا وہ ایشو ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے اور آپ اس کے اوپر یہ ٹھیک ہے اور لگائیں, ٹیرف انکریز کریں اور اس کو کم کریں یا اس کو بڑھنے نہ دیں. ہم ان کو بتا دیں گے, طریقہ کار بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے یہی مقصد جو ہے اور طریقے سے پورا کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ ٹیکسز بڑھا دیں, لوگوں پہ بھی بڑھا دیں اور ایگزمپشن بھی ختم کر دیں. تو ہم ان کو کہیں گے یار یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, صحیح طریقہ یہ ہے براڈن کریں ٹیکس کو, بیس کو, اور اس کے جو آپ کو ہدف چاہیے ہم انشاءاللہ کر کے دے دیں گے. بٹ مور پروگریسو طریقہ یہ ہے کہ ٹیکس پہ ٹیکس نہ لگایا جائے, ہم براڈن کریں ٹیکس بیس کو. تو وہ بھی ہم اس طریقے سے, آئی تھنک دیز آر دی کائنڈ آف تھنگ ویئر وی ہیو اے ڈفرنٹ اپروچ. اچھا شوکت ترین صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں, فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ گئے ہیں اور بڑی ایک اچھی پکچر پیش کی جاتی ہے. یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی فیکٹس بھی ہوں گے, لیکن جو عام آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ مہنگائی کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی, اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ حامد بھائی, ہم مہنگائی کا ایکسپورٹ سے تو تعلق نہیں ہے نا. ایکسپورٹ مہنگائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت نیٹ امپورٹر آف فوڈ بن گئے. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے ایگریکلچر کو بالکل کوئی توجہ نہیں دی پچھلے کئی سالوں سے, اور اس کی وجہ سے اب جب نیٹ امپورٹر آف فوڈ بن گئے ہیں تو انٹرنیشنل پرائسز, فوڈ پرائسز بھی بہت اس وقت اوپر چڑھی ہوئی ہیں. تو آپ کو جب امپورٹ کرتے ہیں تو اسی پرائس پہ امپورٹ کرتے ہیں, وہی آپ کو پاس آن کرنی پڑتی ہے, نو میٹر کتنی سبسڈیز آپ دے دیں.
تو ہمارا کام یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو فریم ورک چل رہا ہے، فارمر سے لے کے ہول سیلر تک، ابھی اس وقت میں جو دیکھ رہا ہوں ان کے مارجن 400%، 500%، 600%، پیاز جو ہے وہ جیکو آباد سے 3 روپے پہ چلتا ہے اور جا کے 40 روپے پہ بکتا ہے، کیا کمال ہے یار. اچھا، تو اس کو ہم نے کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے؟ شارٹ ٹرم ہم لوگ اسٹریٹجک 3 4 5 چیزوں کے بنائیں گے جو اس سے وہ مطلب کموڈیٹیز کے، تاکہ جہاں زیادہ قیمت ہوگی فلڈ کر دیں گے، لیکن ایڈمنسٹریٹولی ہم یہ مارجن نیچے لانے کے، لیکن میڈیم لانگ ٹرم میں ہمیں وہ چیزیں کرنی ہیں جو کہ لانگ ٹرم سٹیبلٹی دے گی پرائسز میں. وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے ایگریکلچر کی پروڈکشن بڑھانی ہے تاکہ ہمیں باہر سے امپورٹ نہ کرنا پڑے. دوسری چیز یہ ہے کہ کموڈیٹی ویئر ہاؤسز، تاکہ یہ آڑتی شارتی بیچ میں سے نکلیں. پھر یہ کولڈ سٹوریجز، یہ پیرشیبل کے لیے، تاکہ وہاں ہم لوگ وہ ان کو سٹور کر دیا کریں جس وقت پرائسز جو ہیں چڑھنے لگیں ادھر فلڈ. اور چوتھا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فارمر کو ہم ایبلٹی دیں کہ وہ آ کے ہول سیل مارکیٹ میں خود اپنی پروڈیوس بیچے. وہ 3 روپے پہ کیوں بیچے یار؟ وہ جا کے 20 روپے پہ بیچے، 15 روپے پہ بیچے مارکیٹ میں، 5 گنا اوپر اس کا ہو جائے گا. سو وہ جو مڈل مین پیسے کما رہا ہے یہ فارمر خود کمائے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ہمیں کرنی پڑیں گی. شوکت ترین صاحب، پچھلے دنوں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہیز فائنلائز جی ڈی پی گروتھ ایسٹیمیٹ اینڈ جی ڈی پی گروتھ از ایسٹیمیٹڈ ایز ایٹ 3.94%. کیا 3.94% کا جو ٹارگیٹ ہے یہ اچیو ہو جائے گا؟ اس سال ہوگا، اگلے سال ہوگا، کب ہوگا؟ نہیں، وہ تو ابھی 9 مہینے میں اگر ہو گیا تو اس وقت دیکھیں، اس وقت وہ اپ ٹرن ہے. اس وقت جو ہے دیکھیں کووڈ جو پچھلی دفعہ جو ایز آف ہوا جون جولائی کے بیچ میں، اس کے بعد آہستہ آہستہ اکانومی اوپر چلنا شروع ہوا، لیکن صحیح مومنٹم جو آیا ہے وہ جنوری وغیرہ سے بعد میں آیا ہے. دسمبر، جنوری، فیبرری، مارچ، یہ 4 مہینوں کا مومنٹم ہے جو آپ کو 3.94 نظر آ رہا ہے. میں تو آپ کو اس چیز سے بتا سکتا ہوں کہ ریونیو جو ہیں ایف بی آر کے، وہ مارچ، اپریل، مئی میں 46% بڑھے ہیں، مارچ میں 57% پچھلے سال سے زیادہ بڑھے ہیں مئی میں، اس میں اپریل میں، اور اس وقت ہم 70% پہ چل رہے ہیں اوور لاسٹ ایئر. سو اگر اتنے مومنٹم آ رہا ہے تو نیچے بزنس میں مومنٹم ہوگا جو ہمیں ریونیو دے رہے ہیں نا. تو یہ میرا خیال میں 3.94 جو ہے اس کو شاید یہ تو ہوگا انشاءاللہ، ہو سکتا ہے یہ ایکسیڈ بھی ہو جائے. اچھا، آپ کے خیال میں کتنا، کہاں تک جانا چاہیے؟ کم از کم 4% تک یا 5% تک؟ نہیں سر، 4% ہو جائے. میں تو کنزرویٹو آدمی ہوں، 4% ہو جائے. میں نے اگلے سال اس کو 5 کرنا ہے. میرا ہوگا کہ میں بجٹ کروں گا 5% اچیو کرنے کی کوشش کروں گا، 5 سے تھوڑا زیادہ. اور 23 میں 6% پہ جانا ہے تاکہ ایک ٹریجیکٹری بنے آرام. دیکھیں ہمیں سسٹینیبل گروتھ چاہیے، ہمیں زگ زیگ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر ہمارے پاس کوئی پیسے اگر آتے بھی ہیں تو وہ اس کو ہم اس ایریاز میں خرچ کریں جس سے آگے گروتھ ہو. اب آخر میں یہ بتائیے کہ پچھلا جو ہمارا NFC ایوارڈ تھا، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ، وہ اس وقت ہوا تھا جب آپ فائنانس منسٹر تھے. ابھی ایک اور NFC کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے آپ کتنے آپٹمسٹک ہیں؟ دیکھو یار، اس وقت جو پولیٹیکل فریگمنٹیشن ہے نا وہ کافی ہے، لیکن اس وقت بھی تھی اور میں نے وہ کر دیا تھا کیونکہ میں نے کنسنسس کریٹ کیا تھا 3-4 چیزوں پہ. اور وہ میں کوشش کروں گا کہ پہلے تو وہ لوگ کہتے ہیں نا جی پہلا جو NFC ایوارڈ تھا وہ صوبوں کو بہت پیسے مل گئے تھے، تو میں تو خیر اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں. لیکن اب میں چاہوں گا کہ اس میں جو اناملیز تھیں یا اس میں جو سلوٹیں تھیں اس کو ٹھیک کیا جائے، اور موونگ فارورڈ ہم اس کو کیسے آگے لے کے جا سکیں. لیکن حامد بھائی، لیٹ می ٹیل یو، بیسک ایشو کیا ہے اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سپیس ہی نہیں ہے. آپ اگر اس وقت 8.8% جی ڈی پی تھی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی، اس وقت چلیں 10.25% ہے. اگر اگلے سال 11% ہو جائے گی، 11% از ناٹ انف.
ٹھیک ہے. the size of the cake is not enough. اگر نیا آپ نے NFC کرنا ہے تو اس کو جب تک 15% 20% تک نہیں لے کے جائیں گے نہ صوبوں کا کام پورا ہوگا نہ فیڈریشن کا کام پورا ہوگا. تو ہمیں کام کرنا ہے ایک ہی سنگل آئٹم پہ کہ ہم نے ریونیوز اور پھر ظاہر ہے جو ایکسپینسز ہم کر رہے ہیں خام خواہ کے ان کو ریڈیوس کرنا ہے. تو یہ ہے اس کی جو سکسیس کے لیے. چلیں سر، بیسٹ آف لک. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین صاحب، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے.